والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بآواز بلند پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. آج کی اس بابرکت اور عظیم الشان محفل ذکر امام عالی مقام اور ذکر اہل بیت کرام علیہم السلام میں دور و نزدیک سے تشریف لانے والے تمام شرکائے محفل اور بالخصوص علماء گرامی قدر جو بکثرت یہاں موجود ہیں اور سادات کرام، بلا شبہ یہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت محفل میں شمولیت اختیار کرنے کی توفیق ارزانی فرمائی. اور جس محفل میں آپ آئے ہیں یہ آپ سوچ نہ رکھیں کہ آپ یہاں سے خالی ہاتھ اٹھیں. انشاءاللہ تعالی جن اشخاص کی اور جن اولیاء کاملین کی اس وقت توجہات اس محفل پر ہیں آپ کچھ لے کر ہی اٹھیں گے. مجھے سید صداقت شاہ صاحب نے پیار بھی کرتے ہیں اور ان کا جو قلبی اور روحانی تعلق ہے دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑا شریف کے ساتھ تو انہوں نے مجھے دعوت دی تو انکار تو نہیں ہو سکتا تھا، تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور پھر دوسری انہوں نے مجھ سے ایک التماس کی، مجھے کہا کہ آپ کچھ عقیدے کے حوالے سے آخر میں چند کلمات کہیں. تو چونکہ بیان تو ہو چکا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ لوگ یہاں تھکے بیٹھے ہیں کیونکہ کافی دیر سے محفل جاری ہے. ان کے کہنے پر میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرات ذی وقار، آج کا دور جو ہے یہ دور فتن ہے اور طرح طرح کے فتنے رونما ہو رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں وہ غلط ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس کے پاس مت جاؤ میرے پاس آؤ. تو عوام جو ہے، امت مسلمہ جو ہے، وہ اس وقت سخت پریشانی میں مبتلا ہے کہ کس کی بات مانی جائے، کس کی بات کو رد کیا جائے. اور عقیدہ آج کے اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا اور صحیح عقیدے پر کاربند رہنا یہ بہت مشکل ہو چکا ہے. حضرات، اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، وہ فطرتاً دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ اس کا ماحول ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یا تو عیسائی بنا دیتے ہیں، یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ تو ماحول کا ایک انسان پر اتنا اثر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھرانے میں ہم نے آنکھ کھولی اور بچپن سے ہی اللہ اور اس کے رسول کا نام سنا۔ پھر دوسرا اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم یہ ہے کہ اس نے ہمیں سنی پیدا کیا، اور سنیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ طریقہ کار یا وہ عقیدہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلا اور 1400 سال کا ایک طویل عرصہ گزارنے کے بعد وہ آج کے اس دور میں داخل ہوا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس میں بعد میں آنے والی چیزیں شامل نہیں ہوئی ہیں۔ یہ وہ سچا اور سچا عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا۔ حضرات، آج کے اس دور میں بغض اہل بیت کا پرچار جس انداز سے ہو رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور میری گزارش ہے جتنے بھی علماء یہاں تشریف فرما ہیں ان سے کہ وہ اہل بیت کرام کا نام، ان کا ذکر بکثرت کریں۔ یہ آج کے دور کی ضرورت بھی ہے، اور ایمان کو تازہ رکھنے کی، ایمان کو قائم رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ جو طاقتیں آج باطل عقائد کو پھیلا رہی ہیں اور جس انداز سے، جس زور و شور کے ساتھ اس کا پرچار کیا جا رہا ہے، یہ بہت تشویشناک ہے۔ ہم بحمدہ تعالی یہاں جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں سب نسبت والے بیٹھے ہیں، اور ہماری کوئی ایک نسبت نہیں ہے، ہماری بہت سی نسبتیں ہیں۔ ہماری اگر میرے جد اعلیٰ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نسبت ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نسبت حضرت غوث اعظم کے ساتھ بھی ہے، اور وہی نسبت جو ہے وہ اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور تک پہنچتی ہے۔ اور اس نسبت کا فائدہ کیا ہے؟ جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں ایک مختصراً بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس پر وہ لوگ چلے جن پر تو نے انعام کیا۔ اب انعام یافتہ لوگ جو ہیں کون ہیں؟ یہ وہی صالحین اور اولیاء کاملین کی جماعت ہے، اور ان کا عقیدہ یا ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز اپنی مایہ ناز تصنیف میں تسویہ ما بین سنی و شیعہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غلو اور تجاوز گو دین میں ہی ہو
موجب ضلالت و غضب الہی ہے۔ غلو اور تجاوز آج کے اس دور کا طریقہ کار بن چکا ہے، اور حضور کا جو وہ فرمان تھا کہ خیر الامور اوسطها، سب سے بہتر طریقہ درمیانہ طریقہ ہے، نہ ایک طرف زیادتی کرو نہ دوسری طرف زیادتی کرو۔ یہ تعلیم ہے اولیاء کاملین کی، اور یہی تعلیم ہے گولڑا شریف کی۔ غلو اور تجاوز سے اپنے دامن کو بچائیے اور اس صراط مستقیم پر چلنے کی کوشش کریں جس کی تعلیم اولیاء کاملین نے دی ہے۔ میری یہی گزارش ہے کہ سب حضرات جو یہاں موجود ہیں اپنے دلوں میں مودت اہل بیت اور محبت صحابہ کرام اور عزت و تعظیم ازواج مطہرات، یہ اپنے دلوں میں اس کی شمع روشن کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس پر عمل پیرا ہونے کی، کیونکہ ہم سنی ہیں، ہمیں بچپن سے ہی جب ابھی ماں کی گود میں ہوتے ہیں تو سچا اور سچا سنی وہ ہوتا ہے جو ماں کی گود میں ابھی ہوتا ہے، تو اس کو وہاں سے مودت اہل بیت اور محبت صحابہ کرام کی تعلیم گھٹی میں دی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس پر عمل پیرا ہونے کی، اور ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔